اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس کی دشمنی کیا ہے؟ دیکھو دنیا کا دشمن کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں نقصان پہنچائے گا جہاں تک پہنچا سکتا ہے. اس کو جو بڑا مجھ دشمن کا ہے اس لحاظ سے کہ صرف دنیا میں نقصان نہیں پہنچاتا آدمی کے، بلکہ یہ مستقل جو دائمی زندگی ہے اس کو خراب کرتا ہے انسان کی. یہ کہتا ہے ہمیشہ ایسا ڈنگ ماروں اس کو کہ اٹھ ہی نہ سکے، آخر تک نہ اٹھ سکے. یہ ہمارے اخروی دشمن ہے، جو آخری زندگی ہے اس سے اصل دشمن ہے. دنیا میں کچھ نہیں کہے گا، نہ دنیا میں نقصان ہو جائے گا. اس کا تعلق یہ ہے کہ ان کو جو آخرت سے محروم کروں، آخرت کی چیزوں سے. اتنا بڑا دشمن ہے، وہاں پتہ چلے ان کو. تو اس کی دشمن پھر بڑی خطرناک دشمن دوستوں کے آخرت کا معاملہ خراب کرتے ہیں انسانوں کو. اور اس کا ٹرکس پڑھیں، عجیب ٹرکس انسان کو. تو اب کیا ہوا؟ اس کا راستہ کھلا، اس نے کیا ہے اس کی سنت جو تھی وہ ترک کر دی. معمولی ہوگی اس کی ذہن میں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب سنت ترک ہوگی اس کی، اب تو شیطان دلیر ہے نا، تو ماشاءاللہ سے آگے بڑھا. جب اس کی سنت اس کے نظر میں معمولی کر دی، اب کیا ہے اس کی جو واجب تھی اس پہ اس نے ڈھکا ڈال دیا. واجبات جو ہے نماز کی شکل میں واجبات ہوتے ہیں، ایک زندگی میں تو واجبات ہے نا ہمارے. اور یہ مستحب جو ہے ساری زندگی ہمارے مستحب میں گری ہوئی ہے. اتنی نیکی ہیں زندگی کے اندر، اتنی نیکی ہیں جو صبح شام ہم کر سکتے ہیں جن کا فرض سے تعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں درجات دینا چاہتے ہیں. فرض تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم فرض ادا کریں گے، ایک محدود اس پہ جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہاں تک ہمیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن جنت کے بہت بڑے درجے ہیں، تو وہ کیا ہے مستحب سے اور نفل سے انسان کھینچتا ہے. جیسے کہ حدیث ہے کہ اللہ کا بندہ ہے جو ہے وہ نفل پڑھتے پڑھتے ہمارے قریب ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی حوصلہ دی آپ یہ دیکھیں. اب کیا وہ شیطان نے جو وہاں سے شروع کیا کام تو کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں واجب جو ہے ختم. تب جب واجب تک پہنچ گیا شیطان، بس پھر نیکسٹ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. اس کے فرض پہ ڈاکہ مارتا ہے، پھر اس کو قضا کرائے گا. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا، جب اس پہنچتے پہنچتے انسانوں کے جو ہے فرض قضا ہونے شروع ہوتے ہیں. وہ جو جماعت سے نماز کا شوق تو گھر ہی پڑھ لیتے ہیں یا ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو پت میں یقین دلا دیتا ہے کہ تو صحیح نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو. چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کرتے رہو، ترک مت کرنا اس کو. اور یہ مستحب والی بات ہے. اور چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا مت سمجھو، بہت دور لے جائے گا آپ کو، اس کو فوراً ترک کر دو. کیا بات چھوٹی سی بات ہے نا، بالکل نہ کرنا. اس طرح ادھر پھر شیطان دروازہ آگے کھڑکاتا ہے، مجھ تک لے کے آتا ہے. اب یہ احتیاط زندگی بتائی جا رہی ہے کہ مومن کے لیے اتنی احتیاط جو ہر اللہ. اچھا کیا ہوتا اس میں ایک چیز ہے، دیکھ فوراً اس رب کا شکر کرے کہ اللہ شکر ہے تیرا، تم نے مجھے ایک نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. کروڑوں لوگ انسان ہوں گے جو اس نیکی تک نہیں پہنچیں گے، لیکن تو نے مجھے توفیق دے دی ہے. میں اس نیکی کو مسکرا کے دیکھ لینا، سلام کر لینا، کسی سے بات کر لینا، کسی راستہ دے دینا، کسی کی طرف چل پڑنا. اور اس جب یہ فیل کر رہا ہو آدمی، یاد رکھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ روٹین لائف میں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو راستہ دیا، گاڑی والے کو، آپ کو کسی گاڑی والے نے راستہ دیا. ہمارا کیا ڈیوٹی ہے؟ پیچھے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم تیرا، اس وقت تو مجھے ایک نیکی کی توفیق عطا فرما رہا ہے. دماغ میں ضرور ہونی چاہیے یہ چیز. اس کو آپ سمجھیں گے نہیں یہ تو تھینک یو والی بات ہے. نہ تھینک یو والی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ تو گالی مڑ کے گالی بھی دیتے ہیں چلتے چلتے. تو یہ کرم بہرا کرم ہے اس کا. اگر کوئی قدم بھی، جیسے آپ نماز کے میں آ گئے، آپ آ گئے، تو بالا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اس قدموں کو مسجد کی طرف اٹھا دیا.